السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں 25ویں پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ۔ ناظرین کرام، 25ویں پارے میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کا بقیہ حصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا سورہ نمبر 42، اس کے بعد سورہ زخرف سورہ نمبر 43، اس کے بعد سورہ دخان سورہ نمبر 44، اس کے بعد سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 مکمل ہے۔ 25واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ پھر اسی طریقے سے درختوں میں کیا شگوفے نکلتے ہیں، پھل وغیرہ کیا نکلتے اللہ ہی جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے۔ کب بچہ باہر آئے گا اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اور جب ہم انسان پر انعامات کی بارش کرتے ہیں تو ہم سے اعراض کرتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ پھر آگے ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں آفاق میں اور اسی طریقے سے جانوں میں دکھاتے ہیں، ان کے نفسوں میں دکھاتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے۔ کیا آپ کا رب گواہی دینے کے اعتبار سے کافی نہیں ہے؟ تو آسمان و زمین کے اندر، انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ جو غور کرے گا ایک اللہ کو پالے گا۔ اس کے بعد سورہ شورا سورہ نمبر 42 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، لتنذر ام القری ومن حولہا۔ عربی زبان میں ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ مکہ والے اور مکہ کے جو لوگ ارد گرد ہیں سب کو آپ ڈرائیں، قیامت کے دن سے ڈرائیں، جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ، ایک فریق جنت میں ہوگا تو دوسرا فریق جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ کے جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ انسان بھی سنتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا الگ ہے، اللہ کا سننا الگ ہے۔ پھر آگے نبیوں کے بارے میں آیا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ دین قائم کرو۔ سب سے یہی کہا گیا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 ہے سورہ شورا کی، اس کے اندر 10 چیزوں کا ذکر ہے۔ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ پس آپ لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے رہیں اور جس چیز کا حکم دیا گیا آپ اس پر جمے رہیں، اور لوگوں کی خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کتاب میں سے جو اللہ نے اتارا ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا میں تم لوگوں کے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 2 ہی آیت ایسی ہے جس کے اندر 10 احکامات بیان کیے گئے ہیں، اور بھی دوسرے مسائل نکل سکتے ہیں۔ ایک تو سورہ شورا سورہ نمبر 42 آیت نمبر 15، اور ایک ہے آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس کے اندر بھی 10 ٹکڑے آپ آرام سے نکال سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو، آئیے قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، قرآن سے جڑ جائیے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ آیت نمبر 20 ہے، جو دنیا چاہتا ہے اللہ دنیا دے دے گا، لیکن جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے فائدہ دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ وہ ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 30 اور 31 غور کیجئے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ
وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جتنی بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہے یہ تمہارے خود کے اپنے کرتوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت ساری گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تم لوگوں کا اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں، جہاز ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے۔ ہوا اگر رک جائے تو کیسے یہ کشتیاں چلے گی؟ پھر اس کے بعد آگے نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نیک لوگ کیسے ہیں؟ آیت نمبر 36 میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نیک لوگ وہ ہیں جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 37 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے تو مسائل کھڑے ہوتے، آدمی طلاق بول دیتا، کسی کو مار دیتا، تو میں کرتا، بے قابو ہو جاتا۔ اس لیے غصے کو پینا سیکھیے۔ نیک لوگ وہ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں، اپنے رب کی بات مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے بارے میں آیا آیت نمبر 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں صلاح و مشورہ کرتے ہیں۔ تو مومن کا معاملہ صلاح و مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن آج دیکھیے اتفاق کہاں ہو رہا، مشورہ کہاں ہو رہا۔ مشورہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ چاہتے ہیں جی ہماری ہی چلے، جی نہیں، آپس میں صلاح و مشورے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے غور کیجیے آیت نمبر 49 اور 50 میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ وہی جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب غور کیجئے، بیٹیوں کا تذکرہ پہلے آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ حضرت لوط علیہ السلام بیٹیوں والے تھے۔ آج کچھ لوگوں کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ناراض ہو جاتے ہیں، پچھلے زمانے میں بھی لوگ ناراض ہو جاتے تھے، 2-4 بیٹی لگاتار ہو گئی تو بیوی کو طلاق، غصے میں آ جاتے، ناراض ہو جاتے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، کم سے کم اللہ نے بیٹی تو دیا ہے۔ کتنے لوگوں کو اللہ نے بانجھ بنا دیا، پھر بھی اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا ہے۔ تو یہاں دیکھیے بچے کے اعتبار سے 4 شکل بنتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا اس کی بھی 4 شکلیں بنی ہیں۔ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، بغیر ماں کے حوا علیہ السلام پیدا ہوئیں، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ماں باپ سے مل کر آج کل کے حضرت انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد وحی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے طریقے سے وحی بھیجتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے، اب دیکھیے بشر آیا، بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی رسول بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو روح دیا، مطلب یعنی قرآن کریم دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ آپ کو نہ کتاب معلوم تھا اس سے پہلے، نہ آپ ایمان جانتے تھے۔ تو سیدھا راستہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد سورہ زخرف سورہ نمبر 43 ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 بھی مکی سورہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، واضح کتاب کی قسم۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے جتنے نبی آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ کیا، زمین کے بارے میں کہا کہ بچھونا بنا دیا، اس کے اندر راستے ہیں، غور تو کرو، نہریں جاری کر دی ہے۔ پھر سواری کے بارے میں کہا اور سواری کی دعا ایک بتائی گئی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو ماتحت کر دیا، ورنہ ہمارے پاس طاقت کہاں تھی، اور ہم تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آیت نمبر 15 پر غور کیجئے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا لیا۔ اگر کسی نے کہا اللہ کا بیٹا ہے، بھئی وہ تو اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، بیٹی ہے جی وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، یعنی فرشتے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا حصہ بنا لیا۔ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے
عورتوں کے بارے میں اوَمَيُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، لوگ لڑکیوں کو اللہ کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ اللہ کے پاس لڑکیاں ہیں، اللہ کے پاس بیٹیاں اور ان کے پاس بیٹے، اس لیے کہ عورت کی دو صفت بیان کی، ان کو زیور چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جھگڑے میں وہ کھل کے سامنے آ بھی نہیں سکتی، اپنی بات رکھ بھی نہیں سکتی۔ لیکن یہ کہا گیا اللہ کے پاس نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ جب لوگوں کو کہا جاتا کہ آؤ کتاب کی طرف، توحید کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون۔ ایک جگہ اور کہا گیا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہے ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب دلیل نہیں بنتی، کچھ ہوتا نہیں، تو یہ کہتے ارے باپ دادا غلط ہیں کیا، یہ پرانے زمانے سے چلا رہا ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیت نمبر 31 و 32 میں بیان کیا جا رہا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، ان لوگوں نے کہا ارے قرآن دو شہروں میں سے کسی شہر کے ایک بڑے آدمی پر اترتا، ارے یہ کیا یتیم پر اتر گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مکہ کے عروہ پر اور طائف کے ولید پر اترتا، کفار مکہ یہ چاہتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا وہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو رحمان کے ذکر سے الگ تھلگ رہے گا تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا۔ اب آگے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور فرعون کی قوم کا۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 56 کے درمیان پڑھیے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، فرعون نے یہ کہا دیکھو کیا مصر کی بادشاہت میرے لیے نہیں ہے، اور یہ جو نہریں جاری ہے یہ میرے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں لی یعنی میرے لیے، لی میرے لیے، اندی میرے پاس، انا میں، یہ تین چیزیں ایسی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ فرعون اس لیے برباد ہو گیا۔ پھر بھلا بتاؤ جو صحیح سے بول بھی نہیں سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، وہ بہتر ہے؟ ارے ذرا زیور اوور پہن کے آنا چاہیے، فرشتے ساتھ میں آنے چاہیے۔ تو اللہ نے کیا کہ ہم نے پکڑ لیا، انتقام لے لیا، دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اے لوگو بے شک اللہ ہی تمہارا اور میرا رب ہے، تم لوگ اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا ایک اللہ کی عبادت، اپنی طرف کبھی نہیں بلایا۔ اب آگے ذرا جنتیوں کا اور جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ جنتیوں کے بارے میں ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جنت کے اندر وہ چیزیں ملے گی جس کے لیے نفس تیار ہوگا، اور جنت میں اپنے حساب سے چیز ملے گی اور آنکھوں کو اس سے لذت حاصل ہوگی۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آیت نمبر 72 میں ہے یہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو کیونکہ تم لوگ عمل کرتے تھے۔ جنتیوں کے لیے یہ ہے۔ اب جہنمیوں کا تذکرہ آیا، وہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، بری جگہ ہے یہ۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ، ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تو وہ لوگ کہیں گے اے مالک، جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے، اپنے رب سے آپ بات کیجئے کہ وہ ہمارے لیے فیصلہ کر دے۔ کہا نہیں، اب تم لوگ یہیں ٹھہرے رہو۔ وہ پکار کے کہیں گے اے مالک، آپ کا رب کام تمام کر دے، یہ بہتر ہے۔ مالک کہیں گے جو جہنم کے داروغہ ہیں یہی ٹھہرے رہو، تم لوگوں کو یہی ٹھہرنا ہے۔ آخری آیت میں آیا فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، آپ ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہہ کے گزر جائیے۔ اب اس کے بعد سورہ دخان سورہ نمبر 44 ہے، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، حامیم کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ واضح کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ تو مبارک رات سے مراد، لیلۃ القدر سے مراد یہ بڑی رات ہے۔ دھواں وغیرہ کا تذکرہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یا پھر بھوک کی وجہ سے لوگوں کو دھواں نظر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی تھی تو وہ لوگ بھوکے مرتے تھے، چمڑے چاٹتے تھے، مردار کھاتے تھے، دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دھواں، اس کا تذکرہ ہے۔
اب آگے فرعون کے بارے میں ہے، آیت نمبر 25 سے 29 تک پڑھیے۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک ورثناہا قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین۔ خلاصہ یہ ہے، کتنے باغات تھے، چشمے تھے، کھیتیاں تھی، محل تھے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ نے دوسروں کو وارث بنا دیا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئے، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی گئی۔ آگے اللہ نے آسمان و زمین کے بارے میں کہا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ آسمان و زمین کو یوں ہی ہم نے کھلونا نہیں بنایا، حق کے ساتھ بنایا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آخر میں جہنمیوں کا اور جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ پھور کا درخت، کانٹے دار درخت دیا جائے گا، گرم پانی دیا جائے گا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، جا چکھ، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا۔ جنتی لوگوں کے بارے میں ہے، ان کے لباس کیسے ہوں گے، بہترین قالین بچھی ہوگی۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادی حور عین سے کرا دیں گے۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، یہ آپ کے رب کا فضل ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو جنت میں جانا اللہ کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے، کوئی اپنے عمل کے بلبوتے نہیں جا سکتا، لیکن عمل کرتے رہیے تاکہ اللہ کا فضل نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کر دے۔ زور سے بولیے آمین۔ جہنم سے اللہ دور رکھے، زور سے بولیے آمین۔ اب اس کے بعد سورہ جاثیہ، آندھی پڑی ہوئی، یہ مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر کہا جا رہا غور کرو، آسمان و زمین کی پیدائش پہ غور کرو، اپنے اوپر غور کرو۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو مسخر کر دیا ہے، کشتیاں جو تم چلا رہے ہو یہ تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، آپ کے اوپر جو شریعت اتری ہے آپ اس کی پیروی کرتے جائیے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے، جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں تو کیا ہم برے لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے اور زندے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کتنا برا فیصلہ ہے۔ آیت نمبر 24 میں وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون۔ وہ کہتے ہیں دنیاوی زندگی ہے، کھانا پینا ہے، اور حوادث زمانہ کی وجہ سے ہم ہلاک ہوتے ہیں، مطلب سونامی آ گیا ہلاک ہو گئے، زلزلہ آیا ہلاک ہو گئے، ایسا کچھ نہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اٹکل پچو ہانک رہے ہیں۔ اب اس کے بعد 25ویں پارے کا اخیر وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر امت اوندھی پڑی ہوئی ہے، اور ہر ایک کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، یعنی نامہ اعمال کی طرف۔ اور کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے تم بھول گئے، آج ہم بھی تم کو بھلا دیے، یہ وعدے کا دن ہے۔ اخیر کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے لیے رب کا استعمال 2-3 بار ہوا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو جہان کا رب ہے۔ ایک ہی مرتبہ رب استعمال کرتا ہے لیکن 3 مرتبہ رب استعمال ہوا ہے، اور بڑائی جو ہے آسمان و زمین میں صرف اللہ کی ہے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اللہ کی بڑائی کرنے والوں میں شامل کر لے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔